آج ہم رفع دین کی منسوخیت پر مزید دلائل پیش کریں گے، جن میں سب سے مضبوط دلیل جو ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے، پچھلی روایت جو مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی اور مسند احمد کی تھی، وہ بھی بہت مضبوط دلیل ہے رفع دین، ہاتھ نماز میں رفع دین کی منسوخیت پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کروں گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس راوی ہیں بخاری کی اس حدیث کے جو سب سے بڑا مستدل ہے غیر مقلدین کا، اور جو سب سے بڑا مستدل ہے، سب سے بڑا استدلال کی جگہ ہے ان کی کہ جو رفع دین کے قائل ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کے علاوہ اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی سند پر کلام کیا، وہ کلام میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی عیاش ان حسین ان مجاہد قال ما رأیت ابن عمر رفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، کہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو رفع دین نماز کے شروع کے علاوہ کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہی اسی روایت کے راوی ہیں جو بخاری شریف میں اور متعدد کتابوں میں رفع دین کے اس بات پر ہے، اور مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو رفع دین افتتاح نماز کے علاوہ کرتے نہیں دیکھا، پہلی تکبیر تحریمہ کے علاوہ میں نے رفع دین کو کرتے نہیں دیکھا۔ اب بعض لوگوں نے کہا اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند میں ضعف ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی سند پر سارا جرح بیان کرتا ہوں، اس کی سند کو میں بحث میں لاتا ہوں۔ اس کی سند میں سب سے پہلے راوی ہیں ابو بکر بن عیاش۔ سب سے پہلے تو مصنف ابن ابی شیبہ خود اس کے راوی ہیں، وہ ثقہ ہیں، وہ امام بخاری کے استاد ہیں اور بہت سارے بڑے جید امام ہیں۔ ابو بکر بن عیاش سب سے پہلے راوی ہیں ابو بکر بن عیاش۔ ابو بکر بن عیاش کے متعلق تقریب التہذیب کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو کلام کیا، میں کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ کلام رکھتا ہوں۔ یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے بہت سارے بڑے بڑے محدثین سے روایت کی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایت کیا، جیسے سفیان ثوری، ابن مبارک، ابو داؤد طیالسی، ابو اسود بن عامر شازان، یحییٰ بن آدم، یعقوب قمی، ابن مہدی، ابن یونس، ابو نعیم، ابن مدینی، احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے بھی ابو بکر بن عیاش سے حدیثیں لی ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ابن معین اور ابن ابی شیبہ دونوں، یعنی عثمان بن ابی شیبہ اور ابو بکر بن شیبہ جو دونوں بھائی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ بھی ان سے حدیث لیتے رہے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی بزرگ ہیں جنہوں نے محدثین ہیں جنہوں نے ان سے حدیثیں لی ہیں۔ اب ان کے بارے میں علماء کا تبصرہ کیا ہے؟ حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں، ابن مبارک نے ابو بکر بن عیاش کا ذکر کیا، فاثنى علیہ، ان کی تعریف کی۔ اسی طرح صالح بن احمد نے کہا، اپنے باپ سے روایت کیا، صدوقن، یہ سچے راوی ہیں، اور صاحب قرآن و خیر، اور صاحب قرآن ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں اور بڑے خیر والے ہیں۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ثقۃ، یہ ثقہ راوی ہیں۔ کبھی کبھار غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اس کی بحث تو بہت سارے محدثین نے کی ہے کہ کوئی بھی ایسا محدث نہیں ہے کہ جو غلطی سے پاک ہو، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، اور تابعین و تبع تابعین پہ جرا تھوڑی بہت غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، لیکن اکثر غلطی ہونا مراد ہوتی ہے۔ تو بہرکیف یہ ثقہ راوی ہیں۔ عثمان دارمی کہتے ہیں، میں نے ابن معین سے یہ بات ابو بکر بن عیاش کے متعلق کچھ سوالات ہوئے، اور انہوں نے جو اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا ہوا ثقۃ، وہ ثقہ راوی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیں تو بہت سارے اور محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے، جن میں ابن حبان ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ابن حبان بھی ہیں اور ابراہیم بن شماس بھی ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر ہی بڑے بڑے جو محدثین ہیں جنہوں ان کو ثقہ کہا ہے، ان بڑے بڑے محدثین میں اجلی کا نام بھی ہے، اور بڑے نام ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ظاہر اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ساروں کا نام لیں۔ تو یہ ثقہ راوی ہیں ابو بکر بن عیاش، اس سند کے پہلے راوی ہیں۔ اسی ابو بکر بن عیاش کے متعلق مزید میں 2-3 اور تائیدات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے میزان الاعتدال امام ذہبی کی۔ امام ذہبی نے اپنے میزان الاعتدال کے اندر ابو بکر بن عیاش کوفی کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے احد الائمۃ الاعلام، یہ بڑے بڑے اماموں میں سے ایک تھے، صدوقن،
یہ سچے تھے، یعنی ثقہ راوی تھے، اور امام بخاری نے ان کے بارے میں ہوا صالح الحدیث، یہ صالح الحدیث تھے۔ اسی طرح ابو نعیم نے کہا کہ امام احمد نے فرمایا ثقہ ہیں، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ابن معین نے کہا ثقہ ہیں۔ تو یہ چند میں یہاں سے بھی پیش کر دی ہے، لیکن بات تو یہاں بھی بہت زیادہ ہے، بہت سارے اور راوی بھی ہیں، جو بہت سارے اور محدثین ہیں جنہوں نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی توثیق کی ہے۔ توثیق کرنے والوں کی کثرت ہے، اور لہذا یہ دو میں نے آپ کے سامنے اسماء الرجال کی کتابوں کے حوالے پیش کیے۔ یہ ہیں حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر تیسری جلد میں، اس کی تیسری جلد کا صفحہ نمبر ہے 28، صفحہ نمبر 28 کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، اور امام اعمش سے روایت کی، امام اعمش نے ابو بکر بن عیاش سے روایت کی ہے، اور وہ حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین ویلہمہ رشدہ۔ یہ حدیث ہے، اس کے حاشیے میں جو کہ تخریج کا حاشیہ لکھا ہے، اس کو ہم نے لکھا، عرب والوں نے لکھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عرب والے کون ہیں جو اس کا تخریج کیا کرتے ہیں، جو اہل علم وہ جانتے ہیں، جو بروز کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ بروز سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر سارے راویوں پر نام لیتے لیتے آخر کہتے ہیں وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، اس کے سارے راوی توثیق شدہ ہیں۔ ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود، یہ پوری سند ہے، اور کہا ہے کہ رجالہ موثقون، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، مضبوط راوی ہیں، موثق راوی ہیں۔ تو لہذا یہ ایک اور تائید میں نے ابو بکر عیاش کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلے راوی ہیں اس حدیث کے، وہ ہیں حسین بن عبد الرحمن، وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، اور حسین بن عبد الرحمن کی توثیق خود یہ حسین بن عبد الرحمن کی توثیق تقریب التہذیب کے اندر موجود ہے۔ تقریب التہذیب کے اندر حسین بن عبد الرحمن کی توثیق، تقریب التہذیب میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسین بن عبد الرحمن کی توثیق کی ہے۔ پہلے انہوں نے ان کا ذکر کیا، یہ کن کن سے روایت کرتے ہیں اور کون کون ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سفیان ثوری، امام شعبہ اور بہت سارے اور محدثین سے، فضیل بن عیاض سے بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش جو پیچھے روایت میں ابھی میں نے آپ کا نام لیا، ابو بکر بن عیاش، وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور اجلی نے کہا ثقۃ ثابت فی الحدیث، یہ ثقہ ہیں اور ثابت فی الحدیث ہیں۔ امام احمد سے مروی ہے حسین بن عبد الرحمن ثقۃ، یہ ثقہ ہیں، مضبوط راوی ہیں، ضعیف نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور بزرگوں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن حبان نے جو اپنی ثقات کے اندر ان کو شمار کیا ہے۔ تو لہذا حسین بن عبد الرحمن بھی ثقہ راوی ہیں۔ تقریب التہذیب کی میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی ہے۔ اس کے بعد جو آخری اس کے راوی ہیں وہ ہیں امام مجاہد۔ امام مجاہد کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے تفسیر کے اندر جو ان کا کام ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو مجاہد کے کچھ میں آپ کے سامنے حالات زندگی بیان کروں گا کہ امام مجاہد کون تھے، اور بہت سارے راویوں نے، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت کیا ہے، بہت بڑے بڑے تابعین نے عطا ان سے روایت کیا ہے۔ تو لہذا اب میں چند کے ان کے نام پیش کروں گا جنہوں نے ان کی توثیق کی ہے۔ ابن معین ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ راوی ہیں۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلمہ بن قہیل سے ما رأیت احدا اراد بهذا العلم وجه اللہ الا عطاء وطوسا ومجاہدا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس علم کو اللہ کے لیے کوئی حاصل کرتا ہو مگر تین، عطا، طاؤس اور مجاہد، امام طاؤس، امام عطا اور مجاہد۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں تو تین میں اور ذکر کروں گا نام، بلکہ چار۔ ابن سعد نے کہا کان ثقۃ فقیہا، امام مجاہد ثقہ تھے، فقیہ تھے، عالما کثیر الحدیث، بہت حدیث بیان کرنے والے عالم تھے۔ ابن حبان نے کہا کان فقیہا ورعا عابدا متقنا، ابن حبان نے کہا یہ فقیہ بھی تھے اور متقی بھی تھے، عابد بھی تھے اور متقن بھی تھے، یہ یعنی کہ یہ اتقان والے بھی تھے، مضبوط راوی تھے۔ ابو جعفر طبری نے کہا کان قاریا عالما، یہ قاری تھے، عالم تھے۔ اجلی نے کہا مکی تابعی ثقۃ، مکی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری اور حدیث کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر اور ملتا ہے، اور محدثین نے بھی کیا ہے۔ تو لہذا مجاہد بھی ثقہ راوی ہیں، یہاں تک ہوتی ہے جرح، یعنی تابعی تک جرح۔ حدثنا ابو بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش نے حدیث بیان کی، ابو بکر یعنی مصنف ابن ابی شیبہ، جو ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں وہ خود ثقہ ہیں، ابو بکر بن عیاش بھی ثقہ ہیں۔
حسین بن عبدالرحمن بھی ثقہ ہیں جو امام مجاہد کے شاگرد ہیں، امام مجاہد بھی ثقہ ہیں جو عبداللہ بن عمر اور بہت سارے اور لوگوں کے شاگرد ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ ساری سند کی بحث میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس سند کا ایک راوی بھی ضعیف نہیں ہے، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ بد مذہبوں نے، غیر مقلدین نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولا ہے، اس راوی کی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے 2 روایتیں رفع یدین کس بات پہ ہے، انکار پہ ہیں، ان پر بحث کریں گے، اور بھی روایتوں پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہماری جو ویڈیو آئے گی اس میں ہم رفع یدین کی تاریخ بیان کریں گے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ ہمارے رفع یدین کی 8 سے 10 ویڈیو چلے گی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔